بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان پر جتنا اثر دوسرے کی سوچ کا ہوتا ہے اتنا کتاب کا بھی نہیں ہوتا۔ جب آدمی منفی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اپنے صفات کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو آگے بڑھنے والے ہوں۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بدنیتی سے آپ آگاہ ہو چکے ہوں۔ بھروسہ ایک ایسا احساس ہے، ایک ایسا عمل جو اگر ہو جائے تو سب بہترین اور اگر ٹوٹ جائے تو سب بدترین۔ افسوس کرتے ہیں ہم اس شخص پر جس کو ہم غریب سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں کے وقت اس کو اپنے پاس نہیں بلاتے، لیکن وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑی بہت کمی بھی ضروری ہے، انسان ہو تو انسان لگنا بھی ضروری ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ امیر اگر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ قابل فخر تو نبھانے والے ہوتے ہیں، چاہنے والوں کی تو قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ ہم کسی کو کہہ کر اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اخلاق تو ایک دلی احساس ہے، یہ خود پیدا ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ ساری باتیں رائے گاں۔ خاموش بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اداسی اچھی نہیں، ذرا ہنس لو تو وجہ پوچھتے ہیں۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہترین جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت بنو۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے، بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ اندھے کو جب بینائی مل جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی ہوتی ہے۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کا حسن جس انسان میں ہو وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق
دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ اس بھاگتی زندگی میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ ضرور پیدا کریں کہ آپ سکون سے نماز پڑھ لیں۔ ہمارے معاشرے میں نفرت کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبت کو یتیموں کی طرح۔ تصویر اور تصور ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں، مگر حقیقت چونکا دیتی ہے۔ اسے شکست دینا بہت مشکل ہے جو کبھی بھی حوصلہ نہ ہارے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ اگر محبت کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تو 99 حصے کے حقدار ماں باپ ہیں۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ جعلی مسکراہٹیں انسان کو بالآخر تھکا دیتی ہیں۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ رہنے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ ڈوبے ہوئوں کو ہم نے بٹھایا تھا اور پھر کشتی کا بوجھ کہہ کر اتارا ہمیں گیا۔ اگر ہم لوگوں کی زندگی جی سکیں تو یقین جانیے کہ ہم اپنی ذات کی ساری کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ آپ ان سے چاہے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر کار وہ ڈنگ ہی ماریں گے اور یہی ان کی فطرت ہے۔ میں موت اور اگلے جہاں میں جانے سے نہیں ڈرتا، لیکن وہاں اس دنیا والوں کے ساتھ دوبارہ ملنے سے ڈرتا ہوں۔ خودداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ عزت نفس زخمی ہو جائے تو روح بے جان ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔